حضرت جی اگر یہ گھر ویران ہو گیا تو کسی کا گھر بھی آباد رہنا، یہ میری بات سن لو، اگر یہ گھر ویران ہو گیا تو کسی کا گھر بھی آباد رہنا، یا آپ دیکھ نہیں رہے؟ حضرت صاحب کبھی میری 41-42 سال میری بھی عمر ہو گئی، کبھی سنے ہیں جی بدل پھٹے ہیں رات کی؟ تھوڑی تباہی ہوئی ہے کلاؤڈ برسٹ ہونے سے، پانچ مان سیرے پھٹیا ہیں جی، وہ نیلم پھٹیا، وہ بابو سر ٹاپ پھٹا، حضرت پانچ جگہ حضرت بابو سر بدل پھٹیا، اور اب بدل پھٹنا سانو کی دسدا پیا ہے کہ اللہ دی ذات ساڈے نال۔ وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے اور آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، بلکہ اتنی محبت اور توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھیں لیکن آپ کا پڑھا ہوا آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور لے جاتا ہے یہ، لیکن کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھنے میں آیا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام، اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں، صرف پڑھ رہے ہیں توجہ، اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو آپ کی اپنے پڑھے پہ توجہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو بزرگوں نے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ بزرگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جب پڑھیں تو نگاہیں جھکا لیں، اور دوسرا طریقہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نگاہیں جھکا کے پڑھیں یا بند کر کے پڑھیں، لیکن تیسرا نہ کریں، یہ جو ہم ایسے پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے توجہ، پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ۔ اور اقبال نے تو پہلے ہی کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات تو تب بھی بنے گی نا کہ بندہ جب یہاں سے بھی پڑھے اور یہاں سے بھی پڑھے، تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی غیر حاضر، اور کیونکہ اللہ حضرت نے بھی یہی بات کہی ہے، آپ بھی فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مام ہو رہا ہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے، بس لوگوں کو نا وہ سننے کی عادت ہے، کانوں کا چسکا لینے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، وہ بس سنتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرا کم و بیش 20 سال ہونے کو آئے، بس لوگ سن نہیں لیتے ہیں،
جب لوگوں کو ہم سناتے ہیں نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بس سن ہی لیتے ہیں، پوچھتا کوئی نہیں کہ دل کے میں ذکر کر دے، بس کانوں کا مزہ لیتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، پوچھتا کوئی نہیں۔ اور یہی بات حضرت سلطان باہو نے بھی کہی، زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پڑھنا کوئی، لیکن کوئی سنا کے مزہ لے رہا ہے، کوئی سن کے مزہ لے رہا ہے، لے ہم مزہ ہی رہے ہیں، اس سے آگے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر میں؟ اس نے کہ حضور مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جو اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے، تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون، مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون، کیونکہ ہماری تو ساری ہمت جو ہے وہ دنیا کی طرف لگ گئی ہے، مکان بناؤ مکان بناؤ، چلو بن گیا، اب بھی صبر نہیں آ رہا، انہیں ایک اور بنانا ہے، ایک اور بن گیا، پھر صبر نہیں آ رہا، ایک اور بنانا ہے، ایک اور بھی بن گیا، اور پھر صبر نہیں آ رہا، انہیں ایک اور بنانا ہے۔ ہم نے تو ساری ہمت اسی طرف لگا دی ہے، ادھر ہم نے ہمت لگائی کوئی نہیں، کیونکہ سارا دن حضرت لوگوں میں گزرتا ہے، گھما کے پھرا کے، ہر دوسرا بندہ یہی پوچھتا ہے کہ مصباحی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیسے آئیں۔ تو میں کہتا ہوں یار اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو پھر تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے میں خود ہی نہ پڑھ لوں، لیکن کیونکہ بس چلا کھڑا ہے۔ اور میں حیران ہوں، آپ ماشاءاللہ گاؤں کا ماحول ہے، شاید ہم سے آپ ذرا آسن سمجھیں اس بات کو، جتنا آپ اور میں شاید 15 دن میں کھائیں یا 10 دن میں کھائیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے، جتنا آپ اور میں شاید کوئی 15 دن میں کھائیں، ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جاتا ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ بلو ویل جس کی لمبائی 80 فٹ ہے، 80 فٹ وہ دی لینتھ ہے، اور چوڑائی وزن، اور لکھا ہے وہ ایک وقت میں 15 ٹن خوراک کھاتی ہے۔ تو میری عمر ہو گئی، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حضرت میں کسی پیر خانے یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے کچھ بھینسیں ملی، یا باہر مجھے کو ہاتھی ملے، یا باہر مجھے کو بلو ویل ملی، اور میں نے ان سے پوچھا بھئی تسی کی کرن آئیاں ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ساڑی بھی پوری نہیں پہن لی، اسی بھی پیراں کو وظیفہ لینا ہے۔ وہ بغیر وظیفے تو کھان ڈے نہیں، انہوں نے ان کھان لی بھی وظیفہ چاہیے تھا۔ جو وظیفہ پوچھنا تھا حضرت وہ پوچھے ہی نہیں، اور بس پتہ نہیں کن کن کاموں میں پڑ گئے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ کوئی اس کے لیے وظیفہ پوچھتا، کوئی اس کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھتا، کوئی اس کی بندگی کے لیے وظیفہ پوچھتا۔ سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا، کوئی آپ کی محبت کے لیے وظیفہ پوچھتا، کوئی آپ کی اطاعت کے میں پہ استقامت کے لیے وظیفہ پوچھتا، لیکن وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ والا وظیفہ بتاؤ کہ پیسے آئے ہیں، تو سرکار اس کے لیے پوچھو، اس کا حق ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ، لیکن دکھ ہے اس کے لیے پوچھتے کوئی نہیں۔ تو اس لیے بڑا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، اب پتہ کوئی نہیں کس کس کے پاس کتنا رہ گیا ہے۔ تو جو رہ گیا ہے کوشش کریں کہ اللہ کی طرف آئیں، کوشش کریں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی طرف آئیں، کوشش کریں کہ اب اپنے معاملے سمیٹیں، بڑا وقت ضائع ہو گیا۔ تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی، لوئے 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 لوئے
میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے عرض کی، ماشاءاللہ کم و پیش 100 سال کے قریب عمر پائی، میں نے عرض کی حضور کوئی ایویں دی گل دسو کہ گل چھوٹی ہوئے لیکن پورے گھنٹے دی تقریر ہی ہوئے۔ بعض دفعہ کچھ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے نا کہ طویل گفتگو کا ماحول نہیں ہوتا، تو چلو تھوڑے ٹائم میں بڑی بات ہو جائے۔ تو کیونکہ پنجابی بولتے تھے تو فرمانے لگے مولوی سلیمان جتھے جائیں تے اپنے ویراں بھراواں نوں دسی کہ روز رات سون تو پہلے چیک کریا کرو کہ او کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے۔ اور میرے خیال میں حضرت اگر ہم صحیح چیک کریں اور چیک کرنے میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماریں تو ہمارے پاس تو سارا ہی وہ ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے وہ کہاں ہے ہمارے پاس۔ اب بڑی اچھی ویسٹ کوٹ ہے لیکن ساتھ نہیں جائے، گھڑی ہے لیکن ساتھ نہیں جائے۔ اور یہ نہیں کہ حضرت یہ میرے مرنے کے بعد یہ گھڑی کوئی بیگانہ مجھ سے چھیننے گا، میرے اپنوں نے اتارنی ہے۔ یہ تو نہیں کوئی بیگانہ آ کے چھین کے لے جائے گا، یا میری ویسٹ کوٹ کوئی آ کے بیگانہ میرے اپنے اتاریں گے۔ یہ جو تھن پہ کپڑے ہیں یہ کوئی بیگانے تو نہیں اتاریں گے، آگے اپنے ہی اتاریں گے۔ تو کچھ بھی نہیں ساتھ جانا ہے، اور جو ساتھ جانا ہے جا سکتا ہے وہ ہم اکٹھائی کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز ساتھ جائے گی لیکن کوئی، ظہر کی نماز ساتھ جائے گی لیکن عصر کی نماز ساتھ جائے گی۔ آپ کو تو حضرت خود نہیں اندازہ کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ موسم میں شدت ہے، میں کوئی اتنی طویل، چلو جس میرے بھائی نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں نہ پڑھی ہیں، اللہ فجر کی نماز جو گئی اس کا نقصان وکھرا ہے، جو جماعت کا نقصان چھوٹی اس کا نقصان وکھرا ہے، جو سلام پھیر کے 3 بار لا الہ الا اللہ کہنا تھا نہیں کہا گیا وہ نقصان وکھرا ہے، 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا وہ نقصان وکھرا ہے، 33 بار الحمدللہ کہنا تھا وہ نقصان وکھرا ہے، 34 بار اللہ اکبر کہنا تھا وہ نقصان ہے وکھرا ہے۔ صرف فجر کی سنتیں جو نہیں آج پڑھی ہم نے، صرف اس کا نقصان سنو۔ نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ ہے، صرف فجر کی سنتوں کا ثواب بھی اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور یہ خالی جگہ ہے کتنی ہے؟ میں اب سیالکوٹ سے سانگلہ ہل آیا ہوں اور میں تقریباً 4:40 پہ حضرت اپنی گاڑی پہ بیٹھا، کم و پیش ہمیں 2.5-3 گھنٹے لگ گئے سانگلہ ہل آتے ہوئے۔ یہ سانگلہ ہل سے سیالکوٹ کا فاصلہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بغیر سٹے کیے ہوئے، بغیر رکے ہوئے 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا سفر ہے۔ اتنی مسافت ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ جس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں گے۔ فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ جس نے نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن توجہ ہی کوئی نہیں، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ یہ تھے حضرت 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو دل کٹ جاتا ہے، اور یہاں اتنا بڑا نقصان۔ اور جیسے میں نے کہا فجر چھوٹی وہ وکھرا نقصان، جماعت جو گئی وہ وکھرا نقصان، پھر بعد میں 3 بار لا الہ الا اللہ کہنا تھا وہ وکھرا نقصان، اور 33 بار کیا کہنا تھا ذرا چلو یہ بھی سن لو۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما صحابہ حاضر خدمت دریائے رحمت جوش، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا ماشاءاللہ بڑا پہاڑ، صحابہ تو روز ظاہر ہے احد شریف کو دیکھتے تھے، ہر کی سونے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر کی سونے محبوب کیسے؟
فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. یہ نہیں کہا کہ احد پہاڑ جتنا ہے، کہا احد پہاڑ سے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ہو گیا نا نقصان ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ 33. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے کتنی بار کہنا تھا؟ 3 بار. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 34 بار. ہو گیا نا نقصان. لیکن توجہ ہی کوئی نہیں. توجہ کوئی. اس لیے پھر میاں صاحب بولے اور کیا کہا؟ لوئے 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 لوئے. جوانی لوئے سے تھے لوئے ہے. یہ لوئے لوئے کا مطلب فراغت لوئے لوئے. پھر ان قریب بڑھیاں ہو جانا. لوئے 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 او لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اس لیے پئی اج وقت ہے، اج ویلا ہے، کر لو کچھ. تو قرآن تو کہہ رہا ہے. پھر اس دن کی کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میں اس زندگی واسطے کیوں کچھ نہیں سی کیتا ہے. اج وقت ہے، کر لو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا دنیا سے دی لگایا، میری پیلی، میرا ڈگا، میرا ٹریکٹر، میری ٹریلی سب اتنے رہ جائے. میرا پتر، میری دھی، میرا بہن، میرا بھرا سب کسی نے اینا کرن گے چوکے چھڈ آن گے قبرستان. اور انہوں نے کی کرنا اور دبن گے. اور پھر کسی نے بھی کھلونا. اور پھر یہ نہیں کہ حضرت کوئی میرے گام میں انہوں نے کوئی سال کھانا ہی کچھ نہیں. سال چھوڑو حضرت، میں نے دب کے آ کے گھنٹے بعد انہوں نے روٹی کھانی چاہ رہے ہیں. سارے ہی کھائیں گے. میرا بیٹا بھی کھائے گا، میری بیٹی بھی کھائے گی، میری بیوی بھی کھائے گی، میرا بھائی بھی کھائے گا، میری بہن بھی کھائے گی. سب کھائیں گے. ایک گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد بھول جانا اور میں قبر کلم کا اے روٹی کھان دے نکار سارے جا کے. منکر نکیر آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے کیا؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب یہ تو پوچھنی نہیں. تیری برادری کھیڑی ہے، تیرا علاقہ کھیڑا ہے، تیرے پتر کنے نے، تیرے پرا کنے نے. بھئی انہی چیزوں کا ہمیں بڑا مان ہے. فقریہ بتاتی ہیں تیری پہلی کنی، ٹریکٹر اپنا سی کہ بگانا سی. یہی ہے نا جو ہم فقریہ بتاتے ہیں. بات ہی کسی نے نہیں کرنی، بلکہ بات کیا ہونی ہے؟ مر رب کا. بات کیا ہونی ہے؟ مر رب. بات کیا ہونی ہے؟ اور کیونکہ حضرت قصور ہمارا ہے کہ ہم نے یہ جواب پکایا نہیں، جواب یاد نہیں کیا. باقی جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے کان میں یہی جواب ڈالا گیا. کہا گیا تھا جب دنیا میں آئے تھے کان، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی بتایا تھا نا سب سے پہلے. یہ جو باتیں ہم نے وہاں گجر، وٹ، جٹ، رانا، ملک، میر، یہ تو نہیں نہ بتایا کسی نے.
یہ تو نہیں تھا کسی نے بتایا بھائی مبارک ہوئے تو گجراں لائے، بھائی مبارک ہوئے تو جٹاں والا ہے، بھائی مبارک ہوئے تو ملکاں لائے، تیری برادری ملک ہے۔ 6-7 سال بعد پتہ چلا، وہ بھی کسی نے بتایا، کوئی پریا پنچایت نہیں بیٹھی جنہوں نے بیٹھ کے مجھے کہا بھائی پتر ہوں بڑی تین ضروری گل دسن کا ٹائم آ گیا، اور وہ ہے کہ تیری برادری گجر ہے، تیری برادری جٹ ہے، تیری برادری، ہاں جو ضروری بات تھی وہی بتائی گئی سب سے پہلے، اور اتنی ضروری بات کہ کیا کہا بھائی ہر کوئی نہیں دسے، کوئی نیک بندہ ڈھونڈو وہ آ کے بتائے کان ہے، اور وہ بھی ایسے نہ بتائے، پہلے وضو کرے، اور پھر ایک کان میں نہیں بتانی، دونوں کانوں میں بتائے، اس کان میں اونچی لیکن ذرا ٹھہر ٹھہر کے، اس کان میں آہستہ لیکن تیز، دونوں کانوں میں بتایا گیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وکری بات ہے میں نے یاد ہی نہیں کیا اس کو آگے، وہ جو پوچھیں گے کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمیں کو انوکھا سوال پوچھا جائے، سب سے پہلے کان میں بتایا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو نہیں یاد کیتا تو تیرا قصور ہے، فرشتیاں نے تو پوچھنا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون؟ اے چول کھان ڈے اور میں اتھے جواب دین ڈے، اس لیے بھائی حج وقت دے پکا لو اپنا اپنا جواب، اپنا اپنا جواب، تو پھر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کر دیا، عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ہوئے، ہے سب ٹہنا ہی ہے، اینڈ دے جڈا مرضی کو وڈا پہلوان ہے، اینڈ تے ٹہنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، میں ہی سمجھنا کہ میں نہیں ہوں گا تو پنڈ ہی نہیں چلنا ہے، کہیں تیرے تو پہلے بھی آئے سن، کہیں تیرے تو بعد بھی جدے آنے، وہ وے قبرستان بھرے پے، بڑے بڑے پہلوان آئے، عذر بہانہ چلدا نہ تے جو آکھے سو کریے کوئی آخر نو جے ٹہنا ہو کھانو کل کل مریے۔ یہ سب وہ والا کھول تو نہیں کہ بندہ وے کے پیا ویکھے پتہ نہیں کہڑا پہلوان ٹہنا ہے، اس کھول دا اینڈ طے وے کہ میں ہی ٹہنا ہے، اس کھول دا اینڈ پہلے ہی طے وے میں ہی ٹہنا، تے بھائی پہلے ہی ٹہ جا، تیرے ٹہن دا مول پہ جائے گا، تے جی انہوں نے پھڑ کے ٹھایا تو پھر مول پہنا، تے ٹھا انہوں نے لینا ہے، کیونکہ بڑے بڑے اساں ٹہندے ویکھے، بڑے بڑے اساں ٹہندے ویکھے، زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے، دانش مند، کہیں آئے کہیں گئے، یہ اسی زمین ہی کھیڈن ڈے دیں، اصل والا ہو اللہ تعالیٰ اور زمینہ دے لیکن کچھ بھی نہیں، ایویں ہی ہے بس۔ وہ لکھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، تو وہ دو بندے کو زمین کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے، پتہ نہیں بندے کیوں لڑ دینے ہیں، کوئی ویکھیا کسی نے نال لے کے جانے ہیں، پتہ نہیں کیوں لڑ دینے ہیں، تیری ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کدوں دی ہے تھے کدوں تک انہیں ایتھے ہی رہنا ہے، پتہ نہیں منوں نہیں سمجھ آندی لوگ کیوں لڑ دینے ہیں، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ بڑا بڑا امتحان ہے، حضرت بھرا نوں بھرا دا گلمہ پھڑا ہڑ دی، تو دو بندے تھے تو لڑ پڑے، ظاہر ہے جی ایک سچا تھا ایک جھوٹا تھا، وہ جھوٹے نے دعویٰ کر دیا جی زمین میری ہے جی اے نے تے مل،
اوپر یا پنچایت بیٹھی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہیں تو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. چل سارے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی اللہ کے نبی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم نے فیصلہ کیا لیکن ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، تو آپ فیصلہ فرما دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو لیا، تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی. آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ تجھے حکم دیتے ہیں کہ یہ کہتی ہے، یہ کہتا ہے تو میری ہے، یہ کہتا ہے تو میری ہے، اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. لکھا ہے اللہ کے حکم سے زمین بول اٹھی اور عرض کرتی ہے اللہ دے رسول یہ دوئیں جھوٹ بول دے جی انہوں کو تیاری پوری کرن، میں اینا دی نہیں اے میرے نے. اے ساری زندگی اسی یہی کھیڑ دے رہنے ہیں، میری یہ میری یہ، بعد پتہ چلتا ہے میری کوئی بھی نہیں سی، میں ہی ہے دا. ہم ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں. میرا قبلہ جو سیالکوٹ میں اپنا گھر ہے نا، جس کو آبائی گھر کہیں گے، جو ابو کی طرف سے آیا، ابو جی کی طرف سے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں جب چھوٹا تھا نا تو سکول جانا شروع کیا، تو جب میں نے وہ سکول سے واپس آنا تو کیونکہ الحمدللہ سین تھا اور کمرہ کافی پیچھے تھا، تو اکثر و بیشتر امی جان پیچھے کمرے میں تشریف فرما ہوتی تو ان کو دروازہ کھولنے آنے میں تھوڑا وقت لگتا. تو میں نے دروازے پہ دستک دے کے وہ جو تھوڑا وقت تھا نا اس کو کیسے گزارنا، وہ دروازے پہ پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی، تو میں نے نا اس پلیٹ کو پھر جوڑ کر کے نا پڑھنے کی کوشش کرنا. چودھری علم دین نام تھا. وہ پھر ایک وقت آیا کہ جوڑ بھی نہیں کرنا پڑا، جب دوسری تیسری میں پہنچا پھر میں ایسے پڑھ لیتا تھا. پھر دادا ابو فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی ہے اور پھر اس پلیٹ پہ لکھا گیا حاجی محمد بوٹا، یہ میرے والد صاحب کا نام ہے. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی ہے ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ نہیں کہ یہ کو 300-400 سال لگے پلیٹیں چینج ہونے، یہ صرف 35-36 سال میں 3 پلیٹیں چینج ہو گئی. ایک جگہ تیسرا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علم دین خالی، دوسرا دعوے دار محمد بوٹا وہ بھی، اور تیسرا دعوے دار محمد سلیمان مصباحی. تے جانا ہے نے بھی لے کے میں بھی کوئی نہیں جانی، میری پلیٹ ہی لگی. جب میں نے اپنی پلیٹ لگائی نا تو میں نے کہا یہ چل کیا رہا ہے. کتنی دیر دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی رہی، ایک مٹھی مٹی اس جگہ سے نہیں لے کے گئے. پھر کتنی دیر ابو جی کی پلیٹ لگی رہی، ابو جی بھی ایک مٹھ مٹی اس میں سے نہیں لے کے گئے. اونچوں کہ تو لائی ہے تو لے کے تو نہیں کک نہیں جانا. تو پھر پلیٹ کا کی مقصد ہے؟ جی میری یہ جی علم دین دی سی، محمد بوٹے دی سی، تو نال کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس پلیٹ کا کی مقصد ہے؟ میں صبح فجر پڑھ کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضور ایک پلاٹ 36 سال، تیسرا دعوے دار، پہلا دعوے دار علم دین خالی، دوسرا دعوے دار محمد بوٹا خالی، تیسرا دعوے دار محمد سلیمان ہے، تو جانا اس نے بھی خالی ہے. تو حضرت جی میری نہیں تو پھر پلیٹ کا دی لگی، پھر کا دی پلیٹ ہے تو میرا کی ہے؟ تو کمال حضرت ارشاد فرمایا ٹھنڈ پڑ گئی. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہیں جس کے ہزاروں مالی تھے. یہ سارے حضرت صاحب اسی مالی بیٹھے ہیں. مالک ہو یہ سانو حکومت پاکستان نے کاغذ دیتے ہیں جعلی نے، اصلی کیونکہ اصلی کاغذاں چ لکھے ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. نے دیتے نے اصل جڑے کاغذ نے اتنے ہی کی مالی مالک تے جڑے ساڈے کلے جہاں چہی مالک لے دیا اے جلدی نے اسی مالک
ਜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਮਾਲੀ, ਤੀਜਾ ਮਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਮਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਉਧਰ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਝੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣ, ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬਣ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ। ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ? ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ? ਲੋਏ 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 ਲੋਏ। ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੁੰਮ ਲਤੁਸਅਲੁੰਨ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਅਨਿਨ ਨਈਮ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾ ਯੌਮੁੱਦੀਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੁੰਮ ਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾ ਯੌਮੁੱਦੀਨ, पूछा जाए। ये तो कुछ टेंशन असल में ना ये भी बनी है कि आले सुन्नत का गड्ढा ना जरा शेर व शायरी में फंस गया हुआ भाई, और फिर उस शेर व शायरी ने वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी। फिर 3 बार फरमाया इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए तैयारी। लेकिन दुख ये है कि हमारे स्टेजों पे नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान नहीं सुनाया जाता, बल्कि क्या लोगों को सुनाया जाता है? लोका मैनू आन डराया। वो भाई लोका ने डराया, अल्लाह ने डराया, नबी अलैहिस्सलाम डरान डे। हुजूर 3 बार फरमान रहे ने तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। अल्लाह कुरान च कह रहे हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन। अल्लाह कुरान च कह रहे हैं फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। अल्लाह डरा रहे। व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। अल्लाह डरा रहे। अल्लाह कह रहे हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह डरा रहे हैं, लेकिन की ये शेर की लोग का मैनू डराया। रात कबर दी काली। ओए हुजूर डरान रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी। 3 बार फिर फरमाया तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा 17 अज़ाबों का उसको सामना करना पड़ेगा। लोगों ने डराया, कच्चे शेर पता नहीं किन्ने आख्या किन्ने किया ना मियाँ साहब का ला छड़िया जी, मियाँ साहब का शेर। वो हुजूर डरा रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं अपनी नमाजें पूरी करो, क्योंकि जैसे ही बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा उसको। और सबसे पहला अज़ाब क्या फरमाया? फरमाया बेनमाज की कब्र आपस में मिल जाएगी। लेकिन हजरत ये नहीं सुनान डे, बल्कि किहड़े पासे तुहानू ला छड़िया लोका मैनू आन डराया। वो लोका नहीं डराया, ओए भाई अल्लाह ने डराया, हुजूर ने डराया। तैयारी करो सारे अपनी। हजरत जी बड़ा औखा पिंड है, लेकिन क्योंकि शेर व शायरी की भरमार है, कुरान नहीं, अल्लाह का फरमान नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक फरामीन नहीं, शेर व शायरी। और फिर शेर व शायरी में तो हम यहाँ तक चले गए हैं कि बोला जी अब सुन, शेर व शायरी में तो हम अब यहाँ तक चले गए हैं कि आजकल हम क्या स्टेजों पे पढ़ते हैं? हाँ जी, मैनू रोज हशर दा डरना। गल होई ना, सिद्दीक़ अकबर डरन, उमर फारूक डरन। हालांकि ये वो हैं जिनको हुजूर ने कई बार जन्नती इरशाद फरमाया हुआ, वो डरे, वो डरे हैं जी। असी की पढ़न डे हैं स्टेजा ते? मैनू रोज हशर दा डरना। अबू बकर डरे, और यहाँ तक डरे कि कोई परिंदा देखें तो क्या कहें, काश तेरी जगह अबू बकर होता, तू दरख्तों का फल खाता,
تو چشموں کا پانی، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. ابو بکر سے سوال بھی ہوگا، ابو بکر سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن ہے بیچارے کہڑے پاسے. اسی لیے تو حضرت اتنی محفلیں ہیں لیکن رزلٹ حاصل. اللہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں کئی جو لوگ تھے وہ توبہ کر کے اٹھتے تھے. آپ کی محفل میں کسی کا دل ہیبت الہی سے پھٹ جانا، کسی کا دل محبت الہی سے پھٹ جانا. کئی لوگ آپ کی محفل میں توبہ کر کے اٹھتے تھے، لیکن ساڑیاں محفلیں کی اور پکے ہو کے جاندے ہیں، کیونکہ ہی سنایا ہی انہوں نے کی لوگ کا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونا جنا مونڈے کملی کالی. میں پتر آنے کا انکاری نہیں، لیکن میں صرف امت سے اتنا پوچھوں گا، کوئی آج تم اپنے گھر سے ان کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہے تو وہ تیری قبر میں آئیں، وہ تیری قبر میں آئیں. تو ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہا، وہ تیری قبر میں آئیں. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. تو کدی ہونا اپنے گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تیری جان گے تو ہی تے آنا ہے تو پھر جو تیری واری آئے گی پھر وہ بھی کرم فرمان گیا آگے. لیکن کیا ہے حضرت محفلیں بے شمار ہیں لیکن رزلٹ مسجدیں خالی ہیں ہماری. اس لیے پتر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے. علم کی طرف آؤ، موضوع کی طرف آؤ. جو موضوع امت کو چاہیے وہ موضوع ہمارے اسٹیجوں پہ اس وقت یہ جوان بچے بیٹھے ہیں حضرت ہمارے، تقریباً آپ کو حضرت سب کو پتہ ہے کہ ان بچوں کو کیا کیا چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے. زنا ہے، کوئی زنا تے کانفرنس ہمارے بچوں کو. میں اب کیونکہ 3 4 5 6 کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نہیں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا. آج کل وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنا حضرت عام ہے ساڈا موضوع. کدی اسی ڈرایا نا بچیاں نوں کہ پتر ہاتھ دے نال اپنی خواہش پوری کرنا کڈا بڑا جرم ہے. موضوع کوئی وہی شعر و شاعری بس. دیکھنا یہ تو آئے ہیں نا بچے سارے حضرت، جی میں انہوں نہ دواں تو قصور تو میرا ہے نا. وہ بیچارے آئے ہیں سارے کہ مصباحی صاحب آئے نے چلو کوئی گل پلے پان ساڈے، ہوں میں نہ دواں تو میرا قصور ہے. ہم اپنے پروگراموں کو موضوع نہ دیں تو ہمارا قصور. جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں. سردیاں دے کپڑے اندر، سویٹر اندر، چادر اندر، لوئیاں اندر، کھیس اندر، رضائیاں اندر، گرمیاں دے کپڑے کڈو وا لو، تیاری ہوتی ہے نا. ایتھے بھی تو ویکھو نا حضرت کی ہو رہا ہے تو کیوں تیاری نہیں کر رہے. قطع تعلقی اللہ ماشاءاللہ کو رب دا ولی ہے بیٹھا ہوا جڑا کسی نے ناراض نہیں ہے. تو موضوع کوئی نہیں حضرت، وہی موضوع ہمارے پاس. وہ ایسے لگتا ہے اہل سنت کے پاس وہ دو ہی موضوع ہیں، ایک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تے دوجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بس گل کر. قرآن کریم 30 پارے ہیں، بے تحاشا موضوع موجود ہے. اس لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے. میرا کام تو کہنا ہی ہے موضوع دو اپنے پروگراموں کو. محنت کرو سب سپیشل جڑے تسی نمازی پائی محنت کرو، اینو پڑھو. اینو صرف حضرت ہم نے محنت نہیں کی، باقی سارے ساڈے کو کھو کے لے گئے نے. ساڈے بھی لے کے ودے نے نا حضرت. کنے کے سن 1980 چ میں چلو نام نہیں لوں گا، جتنے بھی وہ کتنے تھے 1980، کتنے تھے 1990 میں، کتنے تھے 2000 میں، کتوں آئے ہیں بڑے. ساڈے بھی لے گئے، پڑھ کے لے گئے. ساڈے بوئے کھڑکا کے لے گئے. سانو سنیاں نو کدی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اسی بھی جا کے بوئے کھڑکائی.
मैं नहीं तुहानू कह रहा कि जाके ननकाने दे खड़काओ, कम से कम अपने पिंड दे खड़काओ यार। आओ यार नमाज पढ़िए, आओ अल्लाह का जिक्र करिए, आओ नमाज पढ़िए, ओए नमाज फर्ज है, ओए आओ चलिए, कोई रलो मिलो यार। लोग वोट मंगन जाते हैं, वो नमाजी वो अल्लाह का वास्ता है, और रलिए सी नमाजी मंगन चलिए। को बैठो, कुछ सिर जोड़ो, को कमेटी बनाओ। हजरत जी अगर ये घर वीरान हो गया तो किसी का घर भी आबाद रहना, ये मेरी बात सुन लो, अगर ये घर वीरान हो गया तो किसी का घर भी आबाद रहना। या आप देख नहीं रहे हजरत साहब, कभी मेरी 41-42 साल मेरी भी उम्र हो गई, कभी सुने ही जी बदल फटे रैती, थोड़ी तबाही हुई है क्लाउड ब्रेस्ट होने से, 5 मानसेरे फटिया हैं जी, वो नीलम फटिया, वो बाबूसर टाप फटा, 5 जगह हजरत बाबूसर बदल फटिया। और यह बदल फटना सानू की दसदा पिया है कि अल्लाह की जात साडे नाल, अल्लाह की जात साडे नाल। हजरत साहब कभी सुने ही तुझे बदल फटना? रोज हजरत कहीं ना कहीं बादल फट रहा है, क्लाउड ब्रेस्ट हो रहा है, और ऐसी तबाही, ऐसी तबाही। ये अलामतें हैं जो हमें बता रही हैं कि अल्लाह साडे नाल नाराज हो गया, क्योंकि घर ओदा खाली है, ओदा घर नहीं है। जिन्ने हजरत साहब नमाजी बैठे थे, मेरी गुजारिश है तुहाडे सारे, हजरत को रलो मिलो, एनू भरी, एनू आबाद करिए। ए आबाद होया तुहाडे मेरे आटोमैटिक ही आबाद हो जाना, यदी बरकत नाल ही आबाद हो जाना। हजरत साहब जी ए वीरान हो गया तो फिर किसी का आबाद रहना नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। माशाल्लाह माह मिलाद पाक की आमद है, और इस साल माशाल्लाह मिलाद शरीफ भी जो है वो 1500 साल मिलाद है। खूब हजरत सोना करके मनाओ, पूरा मजा लैके मनाओ, पूरी चस लैके मनाओ, लेकिन हजरत अपनियां 5 नमाज़ां पूरियां करके मनाओ। और मैं स्पेशल जो बच्चे बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, बाहर भी झंडियां लाओ, लेकिन ए वाली झंडियां भी लाओ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की खुशी इन्हां झंडियां विच, बाहर वालियां लगन ए ना लगन ते मजा आना। चस हजरत जी तां ही आया कि बाहर वालियां भी लगन ते ये भी लगन। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे, जो कहा है जो सुना है अल्लाह उसको कबूल करे, और जो नहीं कह सका हजरत अल्लाह बगैर कहे करम फरमा दे। तो आप नमाज पढ़ेंगे ना सारे दिन? आप पुत्र पढ़ोगे ताड़ा फायदा। मेरा नहीं बनता ना बन, मेरा नहीं बनता ना। हजरत जी असी नहीं पढ़ांगे उसकी खुदाई च फर्क आना। तुसी मैं नहीं सा उदू भी अल्लाह ही सी, तुसी मैं नहीं होना उन्हें उदू भी अल्लाह ही रहना। फर्क किनू आना है? तेनू ते मैनू आना। हजरत साहब की पल्ले रहेगा? अल्लाह की जात ना पहली मुलाकात, 120 सफ़ा हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, सारे अंबिया तशरीफ। मेरी पेशी किवें होएगी, अंदाज की होएगा, स्टाइल की होएगा, ये अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल जानदे। पेशी हो गई सुलेमान दी, और पहला सवाल की होना है? सुलेमान नमाज। सुलेमान पहली भाजी अल्लाह नाल मुलाकात, तो उस मुलाकात पहली गल की होनी है? सुलेमान नमाज। तो जे ना पढ़ी हुई तो की कहांगा, की जवाब देंगा अल्लाह दी गल की? क्या की कहांगा? और मेरी समझ नहीं आ रही है उम्मत की नमाज एडी भारी कानू हो। हजरत जी जे 24 घंटे की वंड पाई है ना, 1 घंटा बनता 5 नमाज़ों, 15 मिनट फजर से लगते हैं, 15 मिनट जोर से लगते हैं, 10 मिनट असर से लगते हैं, 15 मिनट तुम मगरब, बस 10 मिनट पढ़ कर दी मगरब, तो 20 मिनट तुम लग 70 मिनट बनते हैं। 22 घंटे तो 50 मिनट बच गए, वो तेरे ने। 60 मिनट कि ने? दुख की गल है जी, साढ़े को 60 मिनट नहीं है, 70 मिनट नहीं है। अल्लाह 22 घंटे 50 मिनट तेरे ने, वो रात आनी। अल्लाह कहते हैं वजालना नौमकुम सुबाता, रात आई है सौ जा। फिर दिन आना है, अल्लाह कहते हैं वजालना नहारा माशा, दिन आया काम कर, कुलू खा वशरबू पी,
फसीरू फिलर जमीन की सैर कर। कद कि शायद रोके अल्लाह ने? भाई एक गल आखी 70 मिनट मेरे 70 मिनट, बाकी 22 घंटे 50 मिनट 70 मिनट। लेकिन दुख की गल है कि साढ़े 70 मिनट भी ब्रदर जी जे वो 70 मिनट असी उन्होंने ना दिते तो साढ़े 22 घंटे तो 50 मिनट का भी रहना कख नहीं। ये हज़रत साहब बैठे हैं, आखिरी बात मैं बात खत्म करने लगा। लिखा है इतनी वक्त में बेबरकती आएगी, एक साल ऐसे गुजरा करेगा जैसे एक महीना गुजरा, एक महीना ऐसे गुजरा करेगा जैसे एक हफ्ता गुजरा, एक हफ्ता ऐसे गुजरा करेगा जैसे एक दिन गुजरता। एनी बेबरकती होएगी वक्त। और वजह की बननी है कि साढ़े को अल्लाह वास्ते 70 मिनट रहने हैं, उन्हें फिर साढ़े 22 घंटे ते 50 मिनट विच भी बरकत मेरा नहीं बनता ना। हलाउना तो चाहिए ही नमाज अल्लाह की मुहब्बत च पढ़ते, नमाज असी अल्लाह की मुहब्बत ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ पढ़ते, ਉਹਦੀ याद ਲਈ पढ़ते। अभी तो भार लाने ਲਈ पढ़ने हैं, भार लाने ये एक नया मौजू खुल जाएगा फिर से इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे और अल्लाह हम सबको दीन का फ़हम अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।